میں اس کو مؤخر کیا اور سادگی میں اسی منبر پر بیٹھ کر کے نکاح خوانی کر لی یا نکاح کی تقریب ادا کر رہا ہے۔ اس کے لیے بھی دعا ہے اور آپ تمامی حضرات کے لیے بھی دعا ہے۔ جتنے تام جھام بنائے ہوئے ہیں نکاح کو سخت بنانے کے لیے آج لوگ یہ سب چیزیں نکال دو۔ مسلمانوں کے معاشرے میں یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے بچیاں جوان ہو کر گھروں میں بیٹھی، کتنے نوجوانوں کو ان کے مالی غربت کی وجہ سے نہ لڑکیاں ملتی ہیں، کیونکہ سب نے بنایا ہے نکاح کرنے کے لیے کم سے کم 10-12 لاکھ روپیہ چاہیے، شادی محل بک ہونا چاہیے، کارڈ چھپنے چاہیے، کم سے کم 500,000 لوگوں کا کھانا ہونا چاہیے، اور ساری مصیبتیں دلہن کے گھر والوں پر ڈالی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی مصیبت ہے، اگر یہ کنٹینیو جاری رہا تو بعد میں پھر باپ بیٹی کے پیدا ہونے پر منہ بگاڑ لے گا، خرچہ کرنے والی آ گئی۔ میرے عزیزو، اس مصیبت سے تو اسلام نے نجات دیا ہے۔ عرب اسی لیے تو اپنی بیٹیوں کو بہت جلدی ہی گردن مروڑ کر کے دفن کر دیتے تھے جب بیٹی پیدا ہوتی۔ کیا وہ جہالت کا رواج ہم پھر سے لانا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے مردوں کو 2 ہاتھ دیے ہیں، کماؤ اور اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ اپنی بیوی کے باپ سے بھیک مانگنے والے نوجوان، میں ان کو دولہا نہیں کہتا، وہ انٹرنیشنل فقیر ہے۔ جہیز کی بھیک مانگنے والے، کار چاہیے، بائک چاہیے، اور اپنی دلہن کے باپ سے سب چاہیے۔ ارے شادی کا جوڑا بھی اسی سے چاہیے، ننگے آئے تھے کیا دنیا میں؟ یعنی بیوی کے باپ سے ہر چیز چاہیے، مال بھی چاہیے، جوڑا بھی چاہیے، کار بھی چاہیے، بائک بھی چاہیے۔ اتنا سب اگر چاہیے تو میں اس کو مشورہ دیتا ہوں، ایک کٹوری لے لے، مسجد کے باہر بیٹھ جا، لوگ ایک ایک سکہ ڈالتے جائیں گے، بہت پیسہ آ جائے گا۔ میرے عزیزو، اس کو بھی بھیک مانگنا کہا جاتا ہے۔ اس رواج کو ختم کیا جائے۔ میں ان نوجوانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو نوجوان یہ عہد کر کے اٹھے کہ میں اپنی خواہش کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ کی سنت پر نکاح کروں گا، حضور کی شریعت پر میں نکاح کروں گا۔ اے نوجوانوں، تم دلیر ہو، جوان ہو، اللہ نے ہاتھ دیے، کماؤ۔ اس نازک عورت کو گھر لائے ہو تو اس کے باپ سے نہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی عورت کو ایک لقمہ کھلانا بھی ایک صدقے کا ثواب ہے۔ دوسری بات، نکاح کرنے سے پہلے حضور پاک نے فرمایا ہر مرد نکاح کے پہلے 4 چیزیں دیکھتا ہے۔ یا تو عورت کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے نکاح کر رہا ہوتا ہے، یا عورت کا بڑا گھرانہ دیکھ کر کے بڑی خاندان والی ہے یہ نکاح کر رہا ہوتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں یا تو پھر اس کا بہت مال دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، بہت مالدار عورت ہے۔ چوتھا یہ کہ یا تو اس کی دینداری دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو صرف خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کیا، شادی کے بعد اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ حضور فرماتے ہیں فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور صرف عورت کے بڑے پیسے ہونے والی کی وجہ سے نکاح کیا، حضور فرماتے ہیں شادی کے بعد وہ فقیر بن جائے گا، محتاج ہو جائے گا۔ اور صرف خاندان، بڑا خاندان دیکھ کر کے نکاح کیا، قوم کے اندر وہ ذلیل ہو جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں جس نے عورت کے اخلاق و کردار اور دین کو دیکھ کر نکاح کیا، میرے آقا فرماتے ہیں مولا اسے یہاں بھی برکت دے گا، وہاں بھی برکت دے گا۔ ہاں، سب سے پہلی چیز اپنی دلہن میں یہ دیکھو کہ وہ خاتون نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر کتنا چلتی ہے، قرآن کتنا پڑھی ہوئی ہے، دین کتنا۔ میں ابھی اپنے بیان میں جو ایک ذکر کیا، ابھی آپ کے ذہن کو قریب کرتے ہوئے ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک نوجوان ہے، کرد کا رہنے والا، عراق کا نوجوان جس کا نام نجم الدین، اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، شادی ہی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ باپ بار بار کہتے تھے اس کو کوئی لڑکی نہیں پسند آتی۔ ایسا نوجوان ہو، یہ نہیں ہے کہ کالی ہے، پیلی ہے، اونچی ناک ہے، چھوٹی ناک ہے، نہیں، اس نوجوان کا مسئلہ ہی الگ ہے۔ ایک دن ایک بزرگ اس کے جو استاد تھے مسجد میں، اس سے سمجھانے کے لیے بلائے، کہا کہ بیٹا شادی کر لے، ماں باپ کی خواہش ہے، ماں باپ کی خواہش ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات پر میں شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے، مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو مجھے دنیا سے نکال کر کے اللہ تک پہنچائے۔ پہلی شرط یہ ہے، مجھے دنیا سے نکال کر کے اللہ تک پہنچائے،
اور پھر جب وہ میرے بستر میں آئے اور اس سے میرے کوئی اولاد پیدا ہو تو ایسا لڑکا پیدا ہو جو بیت المقدس فتح کرے. اس لیے میں نکاح کے لیے ابھی تک انتظار کر رہا ہوں. اس بزرگ نے کہا میاں بڑی شرطیں ہیں تیری تو, یہ کہاں سے کون لے کے آئے گا, کون لڑکی کو دیکھے گا, جا تو ایسی کنوارا رہ جائے, دیکھتے کون لڑکی آئے گی. میرے عزیزوں وہ مسجد میں بیٹھے ہی تھے, ایک خاتون پردے میں آئی, مغرب کی نماز ہو چکی, اس بزرگ امام کے پاس آئی, کہا کہ حضور مجھے ایک مسئلہ ہے. کہا کیا ہے؟ کہا گھر والے میری شادی کروانا چاہتے ہیں اور وہ بڑے گھرانے میں شادی کرانا چاہتے ہیں, میرا رشتہ بہت اچھی جگہ سے آیا ہے, میں نہیں کرنا چاہتی, آپ اگر بولیں گے تو میرے گھر والے مان جائیں گے. اس بزرگ نے کہا تجھے کیا فرق پڑتا ہے, شادی کی عمر ہو گئی, شادی کر لے. خاتون کہتی نہیں, میں اپنے گھر والوں کو بار بار کہتی ہوں نہیں کرنا ہے شادی, نہیں کرنا ہے. کہا کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ لڑکی کہتی ہے میں چاہتی ہوں مجھے ایسا شوہر ملے جو مجھے دنیا سے نکال کر اللہ تک پہنچائے, اور مجھے ایسا شوہر ملے کہ جس کے ساتھ میں زندگی گزاروں, میرا کوئی بیٹا ہو تو بیت المقدس فتح کرے. اس بزرگ کی بانچیں کھل گئی, یہ نوجوان ابھی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے, لڑکی آئی ابھی یہ کہہ رہی ہے. اسی مسجد میں نکاح ہو گیا, نکاح ہو گیا, دونوں کو رخصت کیا گیا. یہی وہ جوڑا ہے جس سے پیدا ہونے والے کا نام صلاح الدین ایوبی ہے. میرے عزیزوں یہ بات ہے, نیت صالح ہو تو اللہ راستے پیدا کرتا ہے. نیت واشنگ مشین لانے کی ہے, نیت کار لانے کی ہے, نیت پتہ نہیں مال کمانے کی ہے, تو پھر گھر میں ویسی ملتی ہے. جیسی تمہاری نیت ہوتی ہے ویسی چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے جو کنوارے ہیں ان سے میں کہتا ہوں دعا کرو, اللہ تعالیٰ ایسی تمہیں رفیق حیات شریک حیات عطا کرے جو دنیا کے واہیات سے نکال کر کے تمہیں اللہ تک پہنچا دے. اللہ